दोस्तों, इन सर्दी मौसम अगर मैं कुछ जब टेम्परेचर जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ चुका है, इस हद तक खतरनाक कि अब इसके बारे में बात करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप महज तसव्वुर ही कर सकते हैं। वक्फाने हाल का ये कहना है कि जनाब, ये जो कहा जाता है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये जुमला जो है ना वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अब इमरान खान पावे ना हो, पाकिस्तान होगा, ये इस तरह के जुमले अदा करके, इस तरह के नारों को डेवलप करके, इस तरह के बयानिए को तरवीज देकर लोगों के जज्बात को भड़काना, ये एक ऐसा अमल है जिसको किसी भी तौर पर इसकी पजीराई नहीं कर सकते। वो शख्सियत जिसके साथ मेरी इस सारी सूरत हाल पर बात हुई है, उनकी तरफ से जब इस लहजे के अंदर बात की गई कि इमरान खान रवे ना रवे पाइन, पाकिस्तान रहेगा, और इमरान खान अब हमें इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करता कि उसकी एग्जिस्टेंस को हम पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के साथ मिलाकर देखें, तो उनके लहजे के अंदर जो कतियत थी, उनके लहजे के अंदर जो एक गुस्सा था, और उस लहजे के अंदर जो एक, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंतकाम का भी एक जेस्चर सामने आ रहा था, तो ये बहुत ही ख़तरनाक था। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जिसके बाद ये बात कही जा सके कि जनाब जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। अगले हफ्ता 10 दिन बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं, और इन हफ्ते 10 दिन के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट ने अगर सूझबूझ से काम न लिया, अगर मुतल्लिका हलकों के जो इस वक्त एंजाइटी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना की, उनके टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश ना की, तो फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा रूनुमा हो सकता है, कुछ ऐसा वाक़या रूनुमा हो सकता है जिसका खमियाजा मुझे और आपको तवील अरसे तक जो है वो भुगतना पड़े। मुझे ऐसे लग रहा था उस अहम तरीन शख्सियत के साथ बात करते हुए जैसे उनके सब्र का पैमाना भी भर गया है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब गुस्से का लावा उबलने भी लग गया है और गुस्से का लावा छलकने भी लग गया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगरचे पार्लियामेंट ने कल होने वाले वाक़यात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मजम्मत की है। उनका ये कहना था कि अरकान असम्बली को पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर घुसकर गिरफ्तार करना ये एक ऐसा अमल है कि हम हुकूमत में रहते हुए भी इस अमल की जो है वो तौसीक नहीं कर सकते, हम इस अमल की मजम्मत करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरकर्दा लीडर हैं, उन्होंने कल को पार्लियामेंट पर हमले को जमहूरियत पर 9 मई करार दिया। उनका ये कहना था कि हम पर 9 मई के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया जाता है, लेकिन कल जो कुछ पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुआ ये जमहूरियत के ऊपर एक 9 मई तर्ज का हमला था। लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस लेकिन के इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा है जो पनप रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस लेकिन का कोई जवाब आपकी खिदमत में तलाश करके रखा जा सके। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है, बल्कि इतनी बड़ी खबर है कि आपकी सोच होगी जो आपकी खिदमत में मैं पेश करने जा रहा हूँ। अहम तरीन खबर है कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, और इस हवाले से अहम तरीन इंकशाफ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहसन जमील बेग साहब की तरफ से सामने आया है। और मोहसन बेग साहब का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुक़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मोहसन बेग साहब उन जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है जो इस्लामाबाद के बाखबर तरीन जर्नलिस्ट होते हैं, और उनको गवर्नमेंट के और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की नब्ज़ का अंदाज़ा होता है कि ये किस हालात के अंदर ये जो सिचुएशन है चल रही है। अगर वो किसी बात के हवाले से जिक्र करते हैं तो या इशारा देते हैं तो उनकी बात पर जो है ना वो कान धरना इस वजह से ज़रूरी है कि अंदाज़ा हो जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त अंडर करंट्स क्या हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये मैं ट्वीट पढ़कर आपकी खिदमत में रखता हूँ। अहम तरीन खबर दे रहा हूँ, साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। उनके केस में तकरीबन 200 अफराद को गिरफ्तार करके तहकीकात की गई हैं, और ये तमाम तहकीकात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बराह रास्त मातहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन बटालियन ने की है। अब तमाम हकायक, शवाहद, दस्तावेजात, सबूत कोर्ट मार्शल ट्रायल के दौरान पेश किए जा रहे हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर और फसादी खान कह रहा है कि इनका जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से रिटायरमेंट के बाद कोई ताल्लुक नहीं था, सफ़ेद झूठ है। उनकी तवील व्हाट्सएप चैट्स पकड़ी गई हैं जहां हर साजिश और मंसूबा बंदी का
ذکر موجود ہے، لہٰذا فتنہ خان اور اس کے تمام سہولت کاروں کا انجام قریب ہے۔ یہ فتنہ خان انتہائی خود غرض کینہ پرور انسان ہے، وقت آنے پر سب کو ڈس اون کر دے گا۔ خود غرضی کی انتہا کو پہنچنے والا یہ شخص اب خود کو بچانے کے لیے کسی کی بھی بلی چڑھا سکتا ہے، مگر اس بار بچاؤ ممکن نہیں، کیونکہ ہاتھ بڑا مضبوط پڑا ہے، کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنانے دیا جائے گا۔ انصاف کے تمام تقاضے اس کے ساتھ ہی پورے کیے جائیں گے، بس صرف چند دن اور۔ یہ ٹویٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ایک مقصد ہے، بتانا یہ ہے کہ 200 افراد تو آلریڈی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کسٹڈی میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو ٹوٹل نمبر بتائے تھے کہ اس وقت تقریباً 326 کے قریب جو افراد ہیں وہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کا حصہ بناتے ہوئے ان کو جو ہے ان کے ساتھ باز پرس کی گئی ہے، ان سے سوال و جواب کیے گئے ہیں۔ یہ خبر بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو واٹس ایپ چیٹ تھی جنرل فیض حمید کی، اس کی تصدیق خود علی امین گنڈا پور کر چکے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو جنرل فیض حمید صاحب گورننس کے حوالے سے ٹپس دیا کرتے تھے، یعنی ان کو حکومت کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جنرل فیض حمید دیا کرتے تھے۔ اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس کے بارے میں جناب محسن جمیل بیگ صاحب کا یہ انکشاف ہے کہ ہاتھ مضبوط پڑ گیا ہے۔ وہ ہاتھ کیا ہے، وہ مضبوطی کیا ہے، یہ بھی بہت اہم ایسپیکٹ ہے اس ساری گفتگو کا۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ویلاگ کے اندر بھی میں نے آپ کی خدمت میں اس حوالے سے ایک انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی ایک گفتگو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور یہ گفتگو وائرل کی ہے کسی اور نے نہیں بلکہ خود اس میٹنگ میں موجود عمران خان صاحب کی کابینہ میں عمران خان صاحب کے سب سے قریب سمجھے جانے والے وزیر جناب فیصل واؤڈا نے اس آڈیو کلپ کو حامد میر صاحب کے ٹاک شو کے اندر شیئر کیا، اور ان کا یہ ماننا تھا اس ٹاک شو کے اندر کہ اگر مراد سعید کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اگر مراد سعید پکڑا جاتا ہے تو شہید ارشد شریف قتل کیس بھی سالو ہو جائے گا، اور اس قتل کیس کے اندر عمران خان اور جنرل فیض حمید دونوں کو سزائے موت ہوگی۔ یہ فیصل واؤڈا کہتے ہیں، اور فیصل واؤڈا نے اس کے ساتھ ساتھ وہ آڈیو کلپ شیئر کیا جس کے اندر عمران خان صاحب اپنی کور کمیٹی کو اس بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اکتوبر کا جو آخری 10-12 دن ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان 10-12 دن کے اندر کوئی بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے، اور اس بڑے واقعے کو لے کر ہم نے ایجیٹیٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے اسٹیبلشمنٹ پر اس کی ذمہ داری کیسے فکس کرنی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور فیصل واؤڈا کے نزدیک عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہونے جا رہا ہے، اور ارشد شریف کے مرڈر کو لے کر عمران خان صاحب اپنے جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور یہ الزام عمران خان صاحب پر جناب فیصل واؤڈا کی طرف سے بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ اب اس انکشاف اور جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی، جس کے بارے میں کل ایک ویڈیو میں نے خود آپ کو آگاہ کیا تھا کہ سمری آف ایویڈنس پیش کر دی گئی ہے، کل 9 سپٹمبر تھا، اور 9 سپٹمبر کو جو تیسرا مرحلہ تھا جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا، اس کا آغاز ہو گیا۔ اب جو ہے محسن بیگ صاحب وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر تحقیقات ہوئی ہیں یہ جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کے براہ راست ماتحت ادارے اسپیشل انویسٹیگیشن بٹالین نے کی ہے۔ یہ ایک ایسی بٹالین ہے جو براہ راست جنرل عاصم منیر صاحب کو رپورٹ کرتی ہے، اور ان تحقیقات کے حوالے سے جو بھی دستاویزات ہیں، جو بھی واٹس ایپ چیٹس ہیں، پیغامات ہیں، کال ریکارڈنگز ہیں، وٹ ایور، وہ تمام کے تمام شواہد بھی سمری آف ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیے گئے ہیں۔ اب کل ہونے والا جو واقعہ ہے وہ انفیکٹ نقطہ آغاز ہے ان تمام اقدامات کا۔ میں اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کروں تو کل کی جو گرفتاریاں ہیں وہ انفیکٹ نقطہ آغاز ہے ان تمام ایونٹس کا جو مستقبل میں ہونے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کو 7.5 گھنٹے بٹھا کر اس کو کوئی جو ہے وہ دہی بھلے نہیں کھلائے گئے، ان کو کوئی پکوڑے نہیں کھلائے گئے، کوئی سموسے نہیں کھلائے گئے کہ جناب بڑا اچھا موسم ہے، آتے نال بیٹھ کے چائے پینے نال پکوڑے کھانے ہیں، اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا۔ 7.5 گھنٹے کی انویسٹیگیشن تھی علی امین گنڈا پور کی، اور اس انویسٹیگیشن کے اندر یہ جو ذکر کر رہے ہیں محسن بیگ صاحب کہ طویل ترین چیٹس اور پیغامات کے تبادلے پکڑے گئے ہیں، تو یہ ان کو دکھایا گیا ہے
جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کی تھی کہ ان کو واضح انداز میں یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ بھائی جان استعفیٰ دے دو ورنہ استعفیٰ لے لیا جائے گا. تو یہی وجہ تھی استعفیٰ مانگنے کی کہ جناب یہ جو ایویڈنس ہے اس ایویڈنس کے تحت آپ کو اب ہم نے تننا ہے, لہٰذا بہتر ہے کہ وزارت اعلیٰ کا جو عہدہ ہے اس کو مزید گندا کرنے سے اس عہدے کو چھوڑ دو تاکہ وہاں پہ کوئی شریف آدمی آ کے اپوائنٹ ہو, ایک ایسا سیاسی ذہن رکھنے والا ہو جو صوبے کو ترقی کرے نہ کہ صوبے کو دیوالیہ کرے. اب علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس رہ گئے ہیں دن تھوڑے, اس بات کو نوٹ کر لیا جائے. وہ تمام لوگ جن کو کل گرفتار کیا گیا ہے, جس میں بیرسٹر گوہر خان صاحب شامل ہیں, جس میں شعیب شاہین صاحب شامل ہیں, جس میں شیر افضل مروت شامل ہیں, ان میں سے یہ جو 3 لوگ جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ شامل باجہ ہیں, ان کا اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ تمام لوگ جو لاپتہ ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. شیخ وقاص اکرم, آپ کا کیا خیال ہے کہ شیخ وقاص اکرم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں, یا یہ جو صاحب ہیں شیر افضل مروت صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں جا سکتے, ان میں اتنا تپڑ ہی نہیں ہے. یہ تو بس درشنی پہلوان ہے سوشل میڈیا پر آ کر رونق چونک لگانے والے. ادروائز جو اصل کریکٹرز ہیں اس سارے کھیل کے اندر ان کو پکڑنا مقصود ہے. اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب, یہ بات آپ آج کے دن میں میری نوٹ فرما لیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب خود مراد سعید صاحب کے حوالے سے انکشاف کریں گے اور مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے اندر علی امین گنڈا پور کا بہت بڑا جو ہے نا حصہ ہوگا, بہت بڑا کردار ہوگا. اب آنے والے دنوں کے اندر جس طرح میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ٹیمپریچر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے. وہ اس وجہ سے بڑھ چکا ہے یہ ٹیمپریچر کہ اب فوج کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ تمام تفصیلات موجود ہیں کہ کس نے کب ادارے کی پیٹھ کے اوپر چھرا بھونکا تھا, اور اس سارے عمل کے اندر کون کون موجود تھا, کس نے ادارے کو بلیڈ کیا تھا, کس نے ادارے کو نقصان پہنچایا تھا, کس نے کہاں پر بیٹھ کر کون سی سازش رچی تھی, سب کچھ ان کے سامنے موجود ہے. جس کی بنا پر جو غصہ تھا وہ نہ صرف اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا بلکہ صبر کا پیمانہ بھی چھلک چکا ہے. اب جو بات سامنے آ رہی ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا نا کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو یہ جو جواب ہے کہ عمران خان پاویں ہوئے نہ ہوئے پاکستان رہے گا, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب کسی بھی فتنے کو, کسی بھی شر پسند کو اب سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور خاص طور پر موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بات کہتے ہوئے اب مجھے کسی طرح کا کوئی تامل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے والے جو دن ہیں وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ سخت ہیں بلکہ عمران خان صاحب کا جو اگلے کئی برس ہیں وہ میرا خیال ہے کہ جیل میں گزرنے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ کوئی بھی پولیٹیشین اس کی توقع نہیں کرے گا, اور کوئی بھی پولیٹیشین مستقبل میں اس بات کی خواہش نہیں کرے گا کہ یار ساڈے نال وہ کچھ ہوئے جڑا عمران خان نال ہوا. عمران خان کو واقعتاً عبرت کا نشان بنایا جائے گا, اور عمران خان کی ملٹری کسٹڈی اب ہفتوں کی نہیں, مہینوں کی نہیں, بلکہ دنوں کی بات ہے. آپ بس دیکھتے جائیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اور یہ بات بھی میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو باور کرا دی گئی ہے, معافی نہیں, اب نہ معافی نہ تلافی, اب صرف سزا ملے گی, سزا. یہ بات ان کو باور کرا دی گئی ہے, اور یہ بات عمران خان صاحب کو بھی بہت جلد سمجھ میں آ جائے گی اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو. اپنی ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ.